اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہ، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پس پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی۔ تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا این چیست، یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ڈھیر۔ تو میں نے اس کو یوں دیکھا تو کہا یہ تو ان پڑھ جائے چٹا انہوں میں کی جواب دے وہاں۔ کہنے لگے این است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی گئیں۔ اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا۔ جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق، وہ ان پڑھ بندیا تو میری حیاتی برباد کر دیتی، نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لاواں گا۔ وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی، اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے، خشک، اس سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے۔ پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ ہوں ملا جی دی واری آ گئی، کہنے لگے این چیز، وہ یہ کیا ہے؟ این چیز، وہ یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا، جس کو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سب زواری ہیں۔ شمس تبریز تو وہ قونیہ میں ہیں، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ، ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی۔ وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے نا، ٹھا کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دے تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی، اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تھی دو جتیاں مار کے میں نے باہر کر دے منا۔ ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے
دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی. تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ ایک آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، 1 سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر 1 سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی. لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے. تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو بڑا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے. یہاں انسان جاہل ہے. اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے. اگر مرتے ہوئے مجھے پتہ چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چلتے چلتے پتہ چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے. تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا. اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں. آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 آئے تو 1,24,000 ہیں. 1,24,000 میں 5 نبی سب سے بڑے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام. یہ 5 نبی اولو العزم کہلاتے ہیں. یہ سب سے بڑے رسول ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں. لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف، کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو. پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے. ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس بھی، تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ. تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کے ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں. تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں. کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی. آپ نے اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا. آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے راہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے. بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال.
7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے. یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے. یہ بکری 22 برس زندہ رہی, 22 برس, اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا, یہ مر گئی, خود ہی مر گئی, وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت. شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد, انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے. پاگل ہو گئی ہیں, یہ بکری تو دے سکتی ہے. اس نے کہا میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دیندی, پر کوئی جادوگر آیا ہے, وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے, جگ بھریا پیا. کہنے لگا ان عتیلی, مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا. مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے. تو اب وہ بولی, ترجمہ بعد میں کروں گا, آپ الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا. رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم في عینیہ دعج في اشفارہ وطف في صوتہ سحل في لحیتہ کثافة في عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا واذا سکت علاہ الوقار من انفسکم. میں نے ایک شخص دیکھا, مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے, ایسا دیکھا. خوبصورت حسن اس کا غلام تھا. لم تعبہ ثجلہ, پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. لم تزری بہ سعلہ, اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے, اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے. تو کہ میں نے ایک شخص دیکھا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے نیچے اتر آیا ہو, اور 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا, کلیوں کی طرح روشن تھا, ماتھا بہت خوبصورت چوڑا تھا, سر بہت خوبصورت سیاہ بڑے بال تھے, اور بھمیں بڑی خوبصورت کمان کی طرح. یہاں بال نہیں تھے, یہ جگہ صاف تھی. یہ ہماری بچیاں یہاں ان کو لیزر کرواتی ہیں, بھائی تو ان کو مٹاؤ یہاں سے, ہائی بھی کر دیا تو اے بھی مٹائیں دیا. تو میرے نبی خود ایسے آپ کی بھمیں یہاں تک آ جاتی تھی, یہاں تک, اور آپ کی آنکھ موٹی تھی اور سیاہ تھی اور سرخ ڈورے تھے اور لمبی تھی, اور آپ کی بھمیں قدرتی لمبی تھی, لمبی جیسے یہ بچیاں وہ مصنوعی نہیں لگا لیتی, وہ پتہ بھی لگ جاتا ہے مصنوعی ہے تو کی فائدہ ہویا. تو یا تو پتہ نہ لگنے دو, اور جب دور سے نظر آ جاتا ہے کہ کسی اٹھ دی لے کے آ گئی ہے. اونٹ کی بھمیں بڑی موٹی ہوتی ہیں اور ڈبل ہوتی ہیں, ڈبل, تو اس لیے میں نے کہا جب میں کیسے اٹھ دی لے کے آ گئی ہیں. اور خوبصورت داڑھی تھی, لمبی گردن سراہی دار تھی. ایک اور حدیث ساتھ میں لا لوں, سواء البطن و صدر, سینوں اور پیٹ برابر تھا. بعید ما بین المنکبین, کندھے چوڑے تھے. عریض الصدر, سینہ بھی چوڑا تھا. طویل الزندین, ہاتھ لمبے تھے. سائل الاطراف, انگلیاں سیدھی تھیں. رحب الراحہ, ہتھیلی کشادہ تھی. دقیق المسربہ, یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا اور ناف پہ آ کے ختم ہو جاتا تھا. خمسان الاخمسین, آپ کے پاؤں کی یہ جگہ کافی اوپر اٹھی ہوئی تھی, یہ جگہ یہ اسے پیدل چلنے میں آسانی ہوتی ہے. مسیح القدمین, آپ کے پاؤں اس طرح چمکتے تھے جیسے تیل لگا ہوا ہو. ینبو عنہم الماء, اس کے اوپر سے پانی پھسل جاتا تھا. اور اشنب, خوبصورت دانت. براق الثنایا, چمکدار دانت. جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پہ پڑتا نظر آتا تھا. سبحان اللہ, کیا جب آپ
آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے اور یوں دیکھا کرتے تھے، میری طرف دیکھو غور سے، ایسے کر کے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سب روب کی وجہ سے سب کی آنکھیں جھک جاتی تھیں، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے. اور اتنے عالی اخلاق تھے، آپ کی عادات تک محفوظ عادات. جب آپ حیران ہوتے تھے تو اپنے ہاتھ کو یوں کرتے تھے، ایسے ایسے. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کرتے تھے، یوں نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے. آپ کو کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. ادھر سے یہ مولوی عتیق مجھے کہے مولانا صاحب تو میں کہوں گا جی فرمائیے، میری اتنی اوقات ہے. میرے نبی کو جب ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ اور آپ ایسے بیٹھے ہیں قربان جاؤں، آپ پورا ایسے مڑتے تھے اور پھر کہتے تھے جی فرمائیے. کیا ادھر سے کوئی کہتا یا رسول اللہ، پھر آپ ایسے ہوتے تھے جی فرمائیے. وہ کہتا میں نے بات کرنی ہے تو آپ کان یوں لگا دیتے تھے. جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا کہ جلدی ختم کرو، میرا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، جلدی ختم کرو. جب تک وہ بولتا تھا آپ یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کے یوں بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر یوں بیٹھ جاتے تھے. جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا. جب آپ ناراض ہوتے تھے کسی پر تو ناراضگی کا اظہار دیکھو ذرا. فرض کرو آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو جب آپ کی نظر پڑتی ابو ہریرہ پر تو آپ اپنا چہرہ یوں پھیر لیتے تھے ایسے کر کے. بس اتنی ناراضگی میرے نبی فرماتے تھے. یہاں تو یہ مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھیل کے رکھ دیتی ہیں، اس بیچارے کا بھی فیڈر بھی نہیں چھوٹا ہوتا اور اس کی پٹائی شروع ہو جاتی، اور 3 سال کا بچہ اسکول والوں کو دے کے آ جاتی ہیں. 3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، اسکول نہیں چاہیے. ظلم ہوگا، ظلم. اگر آپ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجیں گی ظلم ہوگا. اس لیے اولاد اور ماں باپ میں رابطہ طاقتور نہیں ہے. بہت کم والدین دیکھے جو اولاد سے خوش ہیں، اور اس میں بڑی وجہ والدین خود ہیں کہ جس وقت میں تعلق بننا تھا اس وقت ان کو اسکول میں بھیج دیا. اب مجھے بتاؤ یہ جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں، اچھا آپ مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے ایسے، اور ایک آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، ہاتھ یہاں ہوتے تھے، میں ذرا اوپر کر کے دکھاتا ہوں، اور آپ یوں کرتے رہتے تھے. یوں سمجھو یہ ہاتھ جھولی میں ہیں اور آپ اس انگوٹھے کو اس ہتھیلی پر ایسے مارتے رہتے تھے، ایسے ایسے یہاں ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے رہتے تھے. زندگی میں کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو برا نہیں کہا، زندگی میں کبھی کسی کی عزت کو نہیں اچھالا، کبھی کسی کی کا نام برائی کے ساتھ. عبداللہ بن ابی جیسے کو بھی آپ نے ممبر سے نہیں کہا کہ یہ میرا شدید دشمن ہے اور میرا مخالف ہے اور میرے گھر والوں کو بدنام کر رہا ہے. میرے نبی کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہے تو مجھے اس کو فالو کرنا ہے. یہ تو میں نے آپ کو مختصر بتایا ہے. اب اجوا، سقیہ، برکہ، ورثہ، زمزم، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، 8 بکریاں تھیں اور 1 بکرا تھا. میں نے آپ کو بکریوں کے نام بھی گنوا کے دے دیے. عسکر اور ثعلب یہ 2 اونٹ تھے. دلدل اور فضہ یہ 2 خچر تھے. غفیر اور یافور یہ 2 گدھے تھے. عزبا، شہبا، جدعا یہ آپ کی اونٹنیاں تھیں. سکب، سبہا، مرتجز، لزاز، تراز، ورد، یاسوب، یعبوب یہ آپ کے گھوڑوں کے نام تھے. تو میرے بچوں، میرے عزیزوں،
نبی کا علم سیکھو. سب سے پہلے نبی بتاتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. اس زمین آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا. یہ جواب وہی دے سکتی ہے، سائنسدان نہیں دے سکتا. پھر میرے نبی نے اللہ کا دوسرے انداز میں تعارف کرایا. الم نجعل الارض مہادا، کون ہے اللہ کے سوا جس نے زمین کو بچھایا. والجبال اوتادا، کون ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا اللہ کے سوا. وخلقناکم ازواجا، کون ہے جس نے مرد عورت کو بنایا اللہ کے سوا. وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو نیند لے کر آیا اللہ کے سوا. وجعلنا اللیل لباسا، کون ہے جو رات کو لایا آرام کے لیے. وجعلنا النہار معاشا، کون ہے جو دن کو لایا کام کے لیے. سب سے بڑا احسان کیا کہ اللہ کا تعارف کروایا. اور سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت میں ہے، 4 آیات کی صورت میں ہے. قل قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے، 332 دفعہ. اور ہر قل کے بعد کوئی اہم بات ہوتی ہے. قل، میرے حبیب کہو، هو اللہ احد، وہ ایک ہے، تنہا، اکیلا. ایک کا 2 ہو سکتا ہے، 1 2 3، لیکن اکیلے کا دوکیلا کوئی نہیں ہے. الرحمن الرحیم ہے، الملک القدوس ہے، السلام المؤمن ہے، المؤمن المہیمن ہے، العزیز الجبار ہے، المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، الاحد الصمد ہے. قل هو اللہ احد، انہیں کہیے کہ وہ احد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، زمانے سے پاک ہے، جہان سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، ذوف سے پاک ہے، قدرت میں کامل ہے، ملک میں کامل ہے، ہیبت میں کامل ہے، جلال میں کامل ہے، کبریائی میں کامل ہے. کہو میرے نبی، اللہ الصمد. صمد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سارے اس کے محتاج. لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے. لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. کوئی ہو تو بتایا جائے کہ وہ کیسا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے نبی نے میرے رب کو بتایا، آپ کے رب کو بتایا کہ ہمارا رب ایسا ہے، ہمارا رب ایسا ہے. پہلا احسان کیا، اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اس سے شرک کی جڑوں کو کاٹ دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن. ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا. ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے. تو کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی میں متھا ٹیکیے. میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیویں رب نے تہاڈی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں. تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے. تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کے.
خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، اونگ آنے لگی، ایک جھٹکا لگا سنبھال لیا، دوسرا لگا سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے۔ وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ بتا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، یہ علم ہمیں یونیورسٹیوں سے نہیں مل سکتا، کہ تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے۔ واللہ خلقکم، کہاں سے؟ من تراب، مٹی، پھر من نطفہ، ایک پانی، پھر ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا، پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیاں، پھر فکسونا العظام لحما، پھر اس کے اوپر گوشت اور یہ شکل، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل دے کر تمہیں اخرج قال ریشۃ من جناحہ، تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں لایا۔ یہ بیت تمہارا اللہ ہے جس نے یہ کیا ہے۔ تو پھر موت کون دیتا ہے؟ یحیی و یمیت، مارنے والا بھی اللہ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ زندگی موت کا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زمین پر نہیں ہے، اوپر فیصلے ہوتے ہیں، زمین پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ حضرت علی نکلے عشاء کی نماز پڑھ کے تو کچھ لوگ تلواریں لے کے کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی وہ خطرہ ہے خارجیوں سے آپ کو شہید نہ کر دیں۔ فرمانے لگے تم اللہ سے پہرا دے سکتے ہو میرا؟ کہنے لگے اللہ سے تو پہرا نہیں دے سکتے، ہم تو یہ خارجیوں سے پہرا دے رہے ہیں۔ کہ پھر جاؤ سو جاؤ، جب موت کے فیصلے اوپر ہوتے ہیں، جب وہاں فیصلہ ہوگا تو نیچے کوئی روک نہیں سکے گا، جاؤ چلے جاؤ سو جاؤ۔ تو موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا تو وہ بھی ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کی زبان سے ہمیں بتایا کہ میرا رب اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہوگا، اور پھر موت کا حکم آئے گا۔ اور اللہ ایک تو آج فرد کی موت ہے، ایک مرد کی موت ہے، ایک عورت کی موت ہے، ایک دن آئے گا جب اذا الشمس کورت، یہ بھی میرے نبی نے بتایا کہ ایک زلزلے کے ساتھ کائنات کو پھاڑ دیا جائے گا، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے مار دے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مار کے اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت اسرائیل سے، وہ کہے گا یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 4 باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ ان کو بچا لیں، یہ آپ کے قدیم خادم ہیں، کہ اس کو خاموش، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب مریں گے۔ پھر اللہ کہے، پھر جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے اور ہم 2، اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، پھر وہ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اسرافیل اور اسرائیل۔ تو اللہ فرمائیں گے اسرافیل مر جائے، اسرافیل مر جائے گا، ہن اتے اللہ تے ہیٹھ اسرائیل، اسے کہ لے ہن میری بھی باری آئی، سارے دی جند کڈی ہن میری بھی نکلن لگی ہے۔ تو ہماری طرح اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، ایڈی طاقتور جان، دڑ 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 دڑ، آواز آئے گی کون باقی؟ تو اسرائیل کی زبان گنگ ہو جائے گی، کہے گا یا اللہ اب تو تیرا یہ غلام ہی باقی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک گرجدار آواز میں کہیں گے مت فإنک خلق من خلق،
मर जा तू भी मेरी एक मखलूक है। और इजराइल एक चीख मारेगा मरते वक्त, ज़मीन आसमान के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। बस जब इजराइल भी मर जाएगा तो फिर अल्लाह ताला कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो अब आ जाओ मुकाबले में। फिर अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरा शरीक तो आओ मेरे मुकाबले में। सन्नाटा। फिर अल्लाह कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किधर हैं? ऐन अल जब्बारून, जालिम किधर हैं? ऐन अल मुतकब्बिरून, तकब्बर वाले किधर हैं? लिमन अल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? फिर अल्लाह खुद जवाब देगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। फिर अल्लाह कहेगा मैंने इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैया व इन्नी उईदुहा, मैंने दुनिया बनाई और मिटा दी, मैं इसे दोबारा भी खड़ा कर दूंगा। मा खल्कुकुम वला बासकुम इल्ला कनफ्सन वाहिदा, तुम्हें उठाना, सबको मारना उठाना एक की तरह, जैसे एक को मारना उठाना आसान है, तुम सबको मारना उठाना आसान है। और फिर एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला हमें कब्रों से निकालेगा। जिनकी ज़िंदगी नाफरमानी की होगी वो कहेंगे या वैलना मम बासना मिन मरकदना, हाय मारे गए हमें किसने उठा दिया। बच्चों दुआ करो हम उन लोगों में ना हों। इस थोड़ी सी ज़िंदगी को ये अय्याशी के लिए नहीं है, ये मौज मेले के लिए नहीं है, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। संभल के चल, कल पाँव मेरा कासा सर पे जो आ गया, बोला संभल के चल सर राह राह गुज़र, मैं भी कबो किसी का सर पुरगुरूर था। तो ये वजूद ढांचा में बदलने वाला है, ढांचे में हम ढलने वाले हैं, हड्डियां बिखर जाएंगी। तो अल्लाह ताला जब सबको एकदम खड़ा करेगा तो कहेंगे मम बासना में मरकदना, ये हमें कब्रों से किसने उठा दिया। तो जो अल्लाह को राज़ी करके गए होंगे वो कहेंगे हाज़ा मा वादर रहमान व सदक़ल मुरसलून, आज वो दिन आ गया जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर दी थी। और फिर लोगों को हाँका जाएगा, उरातन नंगे, हुफातन नंगे पाँव, हासिरन नंगे सर, नंगे पाँव, नंगे सर, नंगे बदन, सब मैदान माशर की तरफ चलेंगे। आपने फरमाया जब लोग निकलेंगे अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, उसके बाद फिर मुझे कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद फिर अल्लाह बिलाल को कपड़े पहनाएगा, और उसके बाद सारे मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए जाएंगे। बाकी ये डिग्रियां यहीं रह जाएंगी। वहाँ अजान देने वाले की कदर देखो कि नबियों के बाद उनको कपड़े पहनाए जा रहे हैं। मामूली सा ताजर भी बेचारे को डांट देता तो हाली तक अजान नहीं देती, तो कितने दफ़ा हो गया से तो हाली तक अजान नहीं देती। तो फिर जब इस तरह पेपर छोड़े जाएंगे ना, यहाँ तो आपको पेपर पकड़ाए जाते हैं, वहाँ पेपर छोड़ा जाएगा और किसी के उल्टे हाथ में आएगा खुद ब खुद, किसी के सीधे हाथ में आएगा। जिसके उल्टे हाथ में आएगा कहेगा हाय मारा गया, या लैतनी लम ऊत किताबिया, ये पेपर मेरे हाथ में क्यों आ गया। वलम अदर मा हिसाबिया, मुझे तो पता नहीं था हिसाब होगा। या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदर मा हिसाबिया, या लैतहा कानतिल क़ादिया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। वो कहेगा हाय मैं मर गया, मैंने वापस कर लो, मैं दोबारा लाहौर बड़े चंगे काम करना है, बड़ा नेक बन के चलना है। लगेगा खुदूहु फ़ग़ुल्लूहु, इसको पकड़ो और जकड़ दो। ओ मेरे बच्चों, जहन्नुम की आग से सुई के नाके जिसमें धागा डालते हैं इतना सुराख कर दिया जाए और उससे जो आग का शरारा निकलेगा वो पूरी कायनात को जला के राख कर देगा, और वो इंसान वहाँ गिरेंगे, उसमें नाफरमानों को जाना पड़ेगा। जो यहाँ शराबें पीते रहे उनको आगे जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो हौज़ कौसर नहीं पी सकते। जो यहाँ फहाशी का शिकार हुए उन्हें वहाँ जहन्नुम की गंदगी पिलाई जाएगी, वो जन्नत के पानी नहीं पी सकते। वो जिसके सीधे हाथ में आएगा कहेगा हो उमुक़रऊ किताबिया, वो नारा लगाएगा।
وہ میں پاس ہو گیا، وہ میرا پیپر ویکھو۔ ہم جو سینٹرل ماڈل اسکول بہت ٹاپ کا اسکول تھا 60s میں، 3 اسکول بڑے تھے، ایک ایچسن، ایک سینٹ اینتھنی اور ایک سینٹرل ماڈل۔ میں نے سینٹرل ماڈل میں پڑھا، تو ہاسٹل میں سارے تقریباً ہم زمینداروں کے لڑکے تھے، تو جو کچھ تھوڑے تھے جابین والدین کے لڑکے وہ تو پڑھتے تھے شوق سے، اور جو ہم تھے ہمیں وہ زمین کا خمار ہوتا تھا، ہم پڑھتے نہیں تھے، وہ نقل مار کے پاس ہو جاتے تھے۔ تو وہ مجھے ایک عبد الواحد میرا روم میٹ تھا، اس کا نقشہ مجھے یاد آ رہا ہے اس آیت کے پیچھے، تو وہ بالکل ماشاءاللہ ہمیشہ ہی نیچے سے ہی فرسٹ آیا کرتا تھا وہ۔ تو وہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایسے پیپر، وہ ویکھو میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، او میں پاس ہو گیا جی، اے ویکھو اے ویکھو اے ویکھو۔ تو مجھے اب وہ عبد الواحد یاد آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہی منظر ہوگا جب سیدھے ہاتھ میں آئے گا نا پیپر، تو چاہے مرد عورت کہیں گے او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، او ویکھو میں پاس ہو گیا، تو وہ کہیں گے تو پاس کیسے ہوا؟ وَكَإِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے تو میں تیاری کرتا رہا، نمازیں پڑھی، سچ بول۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ان کی زندگی کو قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، قیامت تک کے لیے وہ نبی بن کے آئے ہیں۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں نبی آتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی زندگی کی ہر چیز کھلی کتاب کی طرح آج بھی ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر میں آپ کے طریقے پر چلنا چاہوں تو میرے پاس مواد موجود ہو، تو یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی۔ کسی نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی مکمل زندگی موجود نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر آنکھ بند ہونے تک ایک ایک پل کی زندگی آپ کی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے ایک آیت پڑھی تھی لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، میں موریتانیہ گیا، وہاں پڑھتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ موریتانیہ ویسے تو افریقہ میں ہے لیکن عرب ملک ہے، وہاں سارے یمنی عرب رہتے ہیں سارے، اور پورے موریتانیہ میں آپ حیران ہوں گے ایک بھی بے نمازی نہیں، پورے موریتانیہ میں ایک لڑکا لڑکی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ اور صومالیہ میں گیا، ایک بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہیں۔ ہمارے بچے، آپ لوگ کالج آتے ہو تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، بس میں بیٹھے ہو یا گاڑی میں بیٹھے ہو، موبائل پہ آپ کی نظر ہوتی ہیں۔ اور میں چونکہ 2 دفعہ گیا ہوں صومالیہ، 2 دفعہ، تو وہ بچے جب صبح جا رہے ہوتے ہیں اسکول تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی میچ ہی نہیں ہے، ایسی خوبصورت زندگی ان کی۔ تو آخرت کی تیاری کوئی مشکل ہے؟ اللہ کو ایک مانو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ محمد مصطفیٰ کو اس کا رسول مانو، آخری رسول ہیں، ان کے بعد رسول کوئی نہیں۔ پھر 5 نمازیں ہیں، کون سی مشکل ہیں؟ پہلی قوموں پہ 2 نمازیں فرض تھیں، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اور سفر میں عادی ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے ہیں، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، حج 5 دن کا کام ہے، یہ تو عبادت کا ڈھانچہ ہے۔ باقی زندگی میں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دیانتداری کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے کرو، گالی گلوچ نہ کرو، رزق حلال کماؤ، رزق حرام نہ کماؤ، ماں باپ کے آگے سر جھکا کے بیٹھو۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا مسجد میں اور سورۃ فاتحہ بھی شروع کر چکا ہوتا اور آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ میں کہتا جی اماں جی، جو نبی ہو کر نماز توڑ دے، فرض نماز ماں کے لیے،
آج کی ماؤں کو بیٹے آنسو رلاتے ان کے روے. آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب بیٹیاں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی. خاص طور پر بیٹیوں کا نام لیا. جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی تو اللہ قیامت کو قائم کر دے گا. تو ابھی وہ خوشی میں کہہ رہا ہوگا ویکھو 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 ویکھو، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اب وہ زندگی لے لو. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے. دنیا مٹ جانے کا گھر ہے. میرے نبی نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے. لا تبنوا ما لا تسکنون. بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ. دنیا میں سب سے بڑا محل جو بنا وہ خسرو پرویز جو نوشیروان کا پوتا تھا، اس نے بنایا تھا. 40,000 پلر پر وہ گھر کھڑا تھا. اب لوگ تو اسکوائر فٹ سے بلڈنگیں بناتے ہیں نا، تو 40,000 پلر پر جو چھت ہوگی وہ کتنے اسکوائر فٹ کی ہوگی؟ وہ سب سونے چاندی سے ایسے جڑے ہوئے تھے. اور سب سے بڑا جو گنبد تھا اس میں 1,000 فانوس سونے کے لٹکے ہوئے تھے. اور چند سال بعد کسرا کو شکست ہوئی، کیسر نے اسے آگ لگا دی اور مٹی کا ڈھیر بنا دیا. یہ سب رہنے کا جہان نہیں ہے. آئیڈیل ہوم شروع ہوگا مرنے کے بعد. اللہ کہے گا چل میرا بندہ تجھے زندگی مبارک ہو، اور ایک دم اس کا قد ایسے اٹھے گا اور 130 فٹ پہ چلا جائے گا. ہمارا جو اصل قد ہے نا وہ 130 فٹ ہے جو حضرت آدم کا تھا. ابھی تو ہم گھستے گھستے بونے بن گئے. ایک زمیندار نے نا اپنے مراسی، میں نے پہلے ہی بتایا مراسی کیسے ہوتے ہیں، تو اس نے مراسی کو اٹھایا کہ میرے گھوڑے دی مالش کر. اور گھوڑے کی مالش کے لیے لوہے کا ہوتا ہے، کھر کھرا اسے کہتے ہیں ہماری زبان، وہ بڑا بھاری ہوتا ہے. تو اس کی مالش پہ لگا دی. وہ گھر گیا تو مراسی نے ویکھیا ہوں تو رات ہو گئی، اس کا آمنا کوئی نہیں، وہ بھی سو گیا. رات چور آئے، گھوڑا کھول کے لے گئے. جب پچھلی رات مراسی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. اسے گلا بھی مارے گا، آج میں نے ذمہ دار نہیں چھڑنا. وہ بھاگا بھاگا گھر گیا اور ایک خرگوش لے کر آیا اور اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی. تھوڑی دیر میں ذمہ دار آیا، کہتا وہ گھوڑا کی دیکھے جی کھلوتا کوئی فٹے منہ، یہ گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے. نہیں صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 کے خرگوش ہو گئے. تو ہم بھی یہ گھسے ہوئے لوگ ہیں مرد عورت. جو پیسج آف ٹائم ہے نا اس نے ہمیں گھسا 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 کے یہ کر دیا. جنت میں 130 فٹ کی ہائٹ پر عورتوں کا بھی قد ہوگا، مردوں کا بھی قد ہوگا. یہ قد تو وہاں جنت کے کھجور کا جو دانہ ہے، کھجور کا دانہ وہ 26 فٹ لمبا ہے. 26 فٹ تو 5 فٹ کا آدمی کھانے لگے گا 6 مہینے تو لگ جاؤں گے انہوں. تو 130 فٹ کی ہائٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اور جنت کی عورت کو اللہ نے بنایا ہے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے. دنیا کی عورت اور ان مردوں کو بنایا آگ، مٹی، پانی، ہوا سے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا دنیا کی عورت کا درجہ؟ آپ نے کہا دنیا کی عورت. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہ وہ نمازیں پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، اور یہ سارے کام جنت کی حوریں نہیں کرتی. تو اللہ ایمان والی عورت کو جنت میں ایسا حسن و جمال دے گا جو جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ ہوگا. اور جس کو رب نے دنیا میں صورت نہ دی اچھی، رنگ بھی کالا، شکل بھی نئے، نقش بھی اچھے نہیں، تو اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا. اتنا اس کو حسین بنائے گا. اور جنت کے دروازے پر 1 سے 2 چشمے ہوں گے. ایک سے پانی پئیں گے تو پیٹ کا پخانہ ختم، پیشاب ختم، اور سینے کا کھوٹ ختم، حسد غصہ ختم. دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے پہ میک اپ آ جائے گا. اب یہ وہ میک اپ نہیں ہے جو پسینے سے اتر جائے، جو پانی کے چھینٹ سے اتر جائے، اور جس کو پھر بعد میں اتارنے کے لیے بھی زور لگانا پڑے اور بیوٹی پارلر جانا پڑے. اب تو مردوں کے بھی بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بن گئے ہیں.
تو عورت کو تو زیب و زینت کی اللہ نے اجازت دی ہے، تو وہاں اللہ جو بیوٹی دے گا نا، وہ اپنا نور آپ کے چہروں پہ ڈالے گا. ہر مرد عورت کے چہرے پر اللہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے ابد الآباد تک اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بغیر میک اپ کے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. سب سے آخری جنتی ایک مرلے والا گھر، اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ دے گا. 24,000 کلومیٹر ضرب 10، اور اس کو 100 محل ہوں گے. اور جب وہ دوزخ سے لتر لتر کھا کے جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو آگے 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے. تو کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، وہ تالیاں، جیسے ابھی آپ خوشی سے تالیاں بجا رہے ہیں، وہ تالیاں بجائیں گے. پھر کہیں گے ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر کر دی، آپ کدھر رہ گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی، میں بڑے لتر کھا دیں، بڑے لتر کھا دیں. آگے ایک تخت پہ اسے بٹھائیں گے، 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈش، ایک ہاتھ میں گلاس، 80,000 کھانے، 80,000 پینے کی قسمیں. یہاں کے پیپسی نہ پیے کرو، اور یہ کوک اور پیپسی اور مرنڈا اور فرنڈا، یہ سب بکواس ہیں، تمہیں بیمار کر دیں گی، تمہاری ہڈیاں کھل جائیں گی. اور سفید چینی سے اپنے آپ کے بچاؤ. پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے اپنی صحت پر کہ آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور آپ سے اٹھا ہی نہ جا رہا. پیٹ کو بچا کے رکھا کرو. خاص طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں نا، یہ پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہوں تو بڑا برا لگے گا. اور ایسے یہ خاص طور پر یہ عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدا نظر آتا ہے. وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے ہوتے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوتے ہیں. جب وہ ہنستے ہیں تو وہ ادھر سے آواز کم آتی ہے اور پیٹ سے زیادہ آتی ہے، در 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 کر رہے ہوتے. ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے. رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو، اور 1/3 خالی رکھو، ساتھ لو. لیکن ہم تو کھاتے ہیں بھائی سا بھی نہ آوے. تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے. ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا، شراب اور شربت کا فرق بتایا، زنا اور نکاح کا فرق بتایا. ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے. یہ حرام کلچر ہے اور یہ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے. اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی. تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ، اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے. موت آئے گی، بیمار نہیں ہوگے. اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں، ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، برگر نو بھی وڈی جان دین تے پیک نو بھی پیتی جان دین. وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو. یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو. میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ. اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگ گیا ہونا سی. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتے کی ہے، پلے باندھ لو. غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی. غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی. دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی. غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو، تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا. جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا
اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے، نہ کھانے کا ہوش رہے، نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال سکھایا۔ میں ایک ڈائٹیشن ہے میرا دوست وہاں دبئی میں، تو میں نے کہا کہ میری ڈائٹ ہی سیٹ کر دے، مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں، تو انہوں نے کچھ لکھ کر دی، پھر کہنے لگا اپنے کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ میں نے کہا تو سنت ہے پانی پینا۔ کہا حضور سنت ہے اس کے لیے جو سنت طریقے پر کھائے، میرے پاس جو مریض آتے ہیں انہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے تو اس میں پانی جا ہی نہیں سکتا، تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ پانی نہیں پینا، آپ ضرور پانی پی ضرور۔ تو وہ 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس سارے کھا جائے گا، سارے پی جائے گا، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ پیٹ درد، ایک ڈکار آئے گا اور ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں۔ تو وہ جب خادم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو آگے اس کی بیگم یوں کر کے بیٹھی ہوگی، تو جب اس کو ایسے دیکھے گا نا تو ایویں ہی ہو جائے گا، ایتھے ہی ہو جائے گا۔ اب وہ دیکھ ہی جا رہا ہے 40 سال تک اللہ کی قسم صرف دیکھتا رہے گا، 40 سال، چونکہ وہاں ٹائم کے گزرنے کا پتہ کوئی نہیں ہے، ٹائم آف ہو جائے گا۔ آخر وہ کہے گی میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، تو پھر وہ ایسے ہوگا، وہ جس نے جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جنت کی بیگم دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور بھی ہوگا، وہ کہے گا تو کون ہے؟ کہے گی تیری بیگم ادھر انتظار میں بیٹھی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گیا، میں سکڑیں پہ گئی تیرے مگر۔ جب سارے جنتی جنت میں سیٹ ہو جائیں گے، سارے مجرم دوزخ میں سیٹ ہو جائیں گے، تو میرا اللہ پوچھے گا یا اہل النار، اے آگ والو، کہیں گے لبیک یا ربنا۔ اللہ پوچھے گا کتنا عرصہ گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ کہیں گے یا اللہ دن دیہڑی، بس اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے بڑا برا سودا کیا تم نے، میری ناراضگی کو خریدا ایک دن کے بدلے، جاؤ اب بربادی ہے تمہارے لیے۔ پھر اللہ جنت والوں کو کہے گا، جنت والوں کہیں گے لبیک یا رب، کتنا وقت گزارا لاہور میں؟ کہیں گے یا اللہ دن آدھا دن۔ تو اللہ کہیں گے واہ مبارک ہو، تم نے بڑا اچھا سودا کیا میری جنت کا، جاؤ مزے کرو۔ تو وہ سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے، تو نوکر آئیں گے اور کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما۔ تو 2-4 آدمی بھی سلام کریں تو بندے دی گردن ایویں ہی اونچی ہو جاتی ہے، تو پھر ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ میں نے کوئی ویکھ بھی رہا ہے کہ نہیں، کہ میں نے وہ صافے ہو رہے ہیں۔ تو وہ سارے بڑے خوش ہوں گے، بھئی اتنے نوکر ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ وہ جب چلے جائیں گے تو ایک دم فرشتوں کا ہجوم آئے گا، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ تو وہ حیران پریشان خوش ہو کر کہیں گے ارے بھائی آپ تو فرشتے ہو، ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو تم لوگوں نے لاہور میں صبر کی زندگی گزاری اس پر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ ایک دم اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ہر مرد عورت سے ڈائریکٹ بات کرے گا، کیا حال ہے، کیسے ہو، کیسی ہو، خوش ہو، راضی ہو، کوئی کمی تو نہیں؟ تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ کہیں گے چل، اللہ فرمائیں گے جنت سے اچھی چیز دوں، جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ کیا؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم لاہور میں سجدے کرتے رہے بے کیف بے ذوق، ہم تمہیں دیکھ کے سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا اللہ فرمائے گا کہ اب نسبت بدل گئی ہے، دنیا میں تم
میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، یہاں تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور میزبان سے کام نہیں لیا جاتا، جاؤ موج کرو، مزے کرو، تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تیرا دیدار ہی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ فرمائیں گے جمعے آ جانا، ہماری تمہاری ملاقات ہوگی۔ ہر جمعے اللہ کی محفل میں سارے جنتی مرد عورت جمع ہوں گے۔ پھر اس ابتدائی زندگی کی اب سامنے، جیسے آپ لوگ یہاں کھیلتے بھی ہو، کرتے بھی ہو، لیکن اپنے امتحان کو سامنے رکھتے ہو اور اس کی تیاری کے لیے آپ پہلے سے چوکنے ہوتے ہو۔ تو آپ کو عجیب واقعہ سنو، میں پڑھتا تو تھا نہیں، ہم ہاسٹل میں تھے تو لڑکوں اسٹڈی آر ہوتے تھے، تو ہمارے ایک تھے وارڈن طالب صاحب، ان کے ڈنڈے آج بھی میری کمر پہ نشان ہیں اس کے۔ تو میں تو فلمی رسالے پڑھتا تھا، تو جب امتحان آتا تو 2-4 دن پہلے نماز شروع کر دیتا تھا، اور پھر جس دن پیپر ہوتا تھا، مثلا صبح کیمسٹری کا پیپر ہے، اب سارے لڑکے اپنے مزے سے جو سارا سال پڑھتے ہیں، میں سارا سال پڑھے کوئی نہیں، کتاب میرے سامنے، یا اللہ کچھ نہیں پڑھیا، کل جڑا پیپر سوال آنا مینو کٹ کے دکھا دے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایسے بسم اللہ کر کے کتاب کھولتا، کتاب کھول کے 5-10 صفحے ادھر 5-10 صفحے ادھر، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، پھر کتاب بند، یا اللہ کل جڑا پیپر کوشچن آنا مینو دکھا دے، بسم اللہ۔ میں اس طرح پاس ہوتا رہا ہوں، لیکن یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم بھی ایسے ہی کرنا شروع کر دو۔ اپنی آخرت کی تیاری بھی اسی طرح کرو جیسے دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہو۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی، علی تو جو مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو وہ رونے لگے، لیکن یہی علی جن کو خوشخبری ملی ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی سوائے مولا علی کے، وہ رات کی مناجات میں روز تڑپتے روتے ہوئے یہ کہتے تھے آہن آہ من قلت الزاد و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، میرے پاس عمل تھوڑا ہے۔ تھوڑے عمل والے کا گھر نبی کے گھر کے سامنے بنتا ہے، میرا عمل تھوڑا ہے، رستہ تنہا ہے، کبھی دیکھا نہیں اندیکھا ہے، یا اللہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ روز کی پکار اور مناجات تھی۔ اور پھر دنیا کو کہتے الیہ تغررتی، دنیا تو مجھے دھوکہ دیتی ہے، ہیہات غری غیری، چل دفعہ ہو جا کسی اور کو دھوکہ دے، میں بتتو کی ثلاثہ، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا۔ اپنی زندگی، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، چند تو فرائض ہیں جو میں نے ابھی پہلے گنائے ہیں، اس کے علاوہ سچ انسان کو عزت دیتا ہے، دیانتداری انسان کو عزت دیتی ہے، رزق حلال انسان کو بلند مقام باوقار بناتا ہے، اور اچھے اخلاق فرشتوں سے بھی اوپر اس کو لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو نماز کی عادت ڈالو، کچھ بچے جی نہیں پڑھی جاندی، دن میں کوئی ایک نماز ضرور پڑھو، جمعہ پڑھو، ایک نماز ضرور، پھر وہ 2 ہو جائیں گی، پھر وہ 3 ہو جائیں گی، پھر وہ 4 ہو جائیں گی، پھر وہ 5 ہو جائیں گی۔ میں نے جتنوں کو بھی یہ نسخہ بتایا وہ سارے اللہ کے فضل سے، گورنمنٹ کالج میں میرا تھا ساتھی، تو وہ پھر شفٹ ہو گیا انگلینڈ، تو کوئی 40-45 سال بعد اس سے ملاقات ہوئی، یہاں پاکستان آیا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ جمعہ؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اچھا ایسا کرو، ایک نماز شروع کر دو اور ایک جمعہ شروع کر دو۔ یہ ایک فرد کا واقعہ نہیں، ایسے میں ہزاروں بچوں پر بچیوں پر تجربہ کر چکا ہوں، اور وہ 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ تو 2 دن کے بعد
فون پہ بات ہوئی تو کہنے لگا یار تو میں نے ایک دسی آئی میں تو پنجے شروع کر دیتی ہیں. وہ ڈرنکنگ بھی کرتا تھا, کالج کے زمانے میں بھی کرتا تھا. کہنے لگا لو جب میں نے نماز شروع کی تو میں نے کہا میری توبہ, میں شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. نماز ایسی چیز ہے اپنی زندگی. اگر کسی کے لیے رخصت ہوتی تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے رخصت ہوتی میدان کربلا میں. لیکن کیا جنت کے سردار, جنت کے نوجوانوں کے سردار, اور جنگ سے پہلے اونگ آ گئی اور آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن زینب علیہ السلام نے پوچھا یہ کوئی ہنسن کا ٹائم ہے, اتنی تو مصیبت آئی کھڑی. کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. تب یہ نماز نہ پڑھتے تو ٹھیک تھا, اتنا تو قتل و غارت چل رہا تھا. لیکن جو ہی ایسے سورج ڈھلا تو اپنے زہیر تھے آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈا اٹھانے والے, اور لیفٹ پر تھے حبیب, اور درمیان میں تھے عباس اپنے بھائی. تو آپ نے زہیر کو بلایا, کہا یہ شمر سے کہو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نماز پڑھ لو. تو زہیر نے شمر سے کہا, تو شمر نے کہا ہم جنگ نہیں روکیں گے, ہم سر اڑائیں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ انہوں نے جنگ روکنے سے انکار کر دیا ہے, اللہ کی قسم اب ان کے لیے کھلی اجازت تھی کہ یہ چھوڑ دیں اور سر کٹا دیں. لیکن آپ نے فرمایا سر کٹ سکتا ہے, نماز نہیں چھوٹ سکتی. آپ نے کہا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. تو آدھوں کو جنگ پہ لگایا, آدھوں نے نماز پڑھی. پھر ان آدھوں کو جنگ پہ لگایا اور جو جنگ پر تھے انہوں ان کو نماز پڑھوائی. سب کو ظہر کی نماز پڑھوائی, اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے. وہاں 1445 سال میں ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے. لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی, پوری امت کے وہ ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے, نماز نہ چھوڑو. کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو. تو جن لوگوں نے آخرت کو بنا لیا وہ کامیاب ہیں, اور جن لوگوں نے آخرت کو نہ بنایا تو وہ کچھ بچے ہڈ بلوں کی ویسی نام لے لیا ہے, سیر کے لیے گئے کشتی کی, تو وہ کہنے لگے ملاح سے چاچا تینوں کیمسٹری آمدی ہے؟ اس کہ پتر اج ہی نہ سنیا کی ہوندی ہے. اس کہ تینوں پتہ نہیں اسی سپیریئر یونیورسٹی دے سپیریئر لڑکے آئے, سانوں ساری کیمسٹری دا پتہ ہے. دوسرے نے پوچھا چاچا تو فزکس پڑھی ہے؟ اس کہ میرا بچہ میں تو اج ہی نہ سنیا, ساری حیاتیہ بیڑی بھائی ہے. تو چاچا تیری ادھی زندگی چلی گئی, ادھی زندگی ختم ہو گئی. سانو ایک اسی سپیریئر دے سپیریئر بچے, ساڑا برائٹ فیوچر. اتنے چھک موج آئی تے کشتی ہوئی ڈاواں ڈول. اس کہ پترو ترنا سکھیا ہی نے, وہ آکھن لگے کوئی نہیں سکھیا, سوئمنگ پول کوئی نہیں سپیریئر ہے. تو وہ ملا کہنے لگا پترو میری تو ادھی گئی تو تھوڑی ساری گئی. تو میرے بچوں مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ تم کہہ رہے ہو ساری برباد ہوگی. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کے اٹھنا کہ صلح کر لینا. یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو, یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو, تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا. اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی. آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں. تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے, اگر اپنے حافظے کو, تو دل سے سب کی نفرت نکال دو, اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ, اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو. آپ کا حافظہ 16 سال والا رہے گا 70 سال تک. حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں. پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو, ان کا ادب کرو, ان کا احترام کرو. باب العلم ہے حضرت مولا علی کا, میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں
एक हर्फ, जो मुझे एक हर्फ भी सिखा दे इल्म का, मैं उसका ग़ुलाम हूँ। तो जो आपके टीचर हैं या लेडी टीचर हैं, जो आपको जो कुछ भी पढ़ाते हैं, उनका एहसान है आप पर। आप उनको इज़्ज़त दें, उनको एहतराम दें, उनमें से कोई दुआ दे देगा, आपका काम बन जाएगा। तो मैं स्कूल में तो दुआएं ले ना सका उस्तादों की, लेकिन जब मैं मदरसे में दाखिल हुआ तो मैंने अपने सारे उस्तादों की दुआ ली हुई है, उनकी इज़्ज़त और उनके एहतराम से। तो चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा आज़ाद माहौल हो गया है, तो अपने टीचर को इजी लेते हैं कि कोई उनकी बेइज्जती कर दे, कोई उनके आगे बिगड़ जाए तो इसको बुरा नहीं समझा जाता। लेकिन बेटा, किताब एक ज़रिया है, इल्म आसमान से आता है, और उसके में ज़रिया उस्ताद होता है। और उस्तादों को भी कहता हूँ कि अपने मनसब का ख्याल रखो और अपने पढ़ाने को अपना फरीज़ा समझ के अदा करो, सर से उतारने वाला काम ना करो और भागा दौड़ी वाला काम ना करो, बल्कि अपनी नस्ल को तैयार करो। जिस दिन हम अपना इल्म यहीं से हासिल करेंगे और बाहर यूरोप जाने की बजाय अपने मुल्क में हमें अपना इल्म मिलेगा, तो फिर हमारी इज़्ज़त का दौर शुरू हो जाएगा। जब तक हम इल्म में गैरों के मोहताज हैं तो हम उन्हीं के मोहताज रहेंगे। तो ये चंद एक बातें आपकी खिदमत में हैं, और जब आपको छुट्टियां हों तो तबलीग में कुछ वक्त ज़रूर लगाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और अब बाकी आपने आपस में लड़ना नहीं है, लड़ाई है तो आप बस सुलह कर लें, ठीक है ना? राज़ी हो? अच्छा जी, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। या अल्लाह, इन सारे बच्चे बच्चियों को कबूल फरमा, इनके असातिज़ा को, इनके काम करने वालों को, सबको कबूल फरमा। इस यूनिवर्सिटी को बाबरकत बना, इल्म व हुनर का मरकज़ बना। हमारे सारे बच्चे बच्चियों को जो तालीम हासिल कर रहे हैं, सही इल्म वाला बना दे, अखलाक वाला, हया वाला और आँखों की हिफाजत करने वाले, हया वाले, पाक दामन बना दे हमारी नस्ल को। या अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा, हमारे इदारों की हिफाजत फरमा, इससे हमें इल्म की रोशनी अता फरमा। और या अल्लाह, अपने मेहरबानी से हमें गुनाहों से बचा, नाफरमानी से बचा। या अल्लाह, अपने हबीब की मोहब्बत नसीब फरमा, अपने हबीब के तरीक़े पर चलने वाला बना। या अल्लाह, सिर्फ़ रबीउल अव्वल आपकी याद के लिए ना हो, बल्कि सारा साल अपने हबीब की याद हमें नसीब फरमा, अपनी याद हमें नसीब फरमा। मेरे नबी की औलाद के एहसानात, तेरे नबी के सहाबा के एहसानात, या अल्लाह, हम उनका बदला नहीं दे सकते, उनको अपने शायान शान बदला नसीब फरमा। और या अल्लाह, हमारे बीमारों को सेहत अता फरमा, जिनके घरों में कोई मसाइल हैं उन मसाइल को हल फरमा। और या अल्लाह, जो ईमान पर दुनिया से चले गए उनके दर्जे बुलंद फरमा, और जब हमारे जाने का वक्त आए तो ईमान पे ख़ात्मा फरमा। अब्दुल खालिक भाई, अब्दुल रहमान भाई और इनके घर वाले, इनके बच्चे बच्चियाँ, या अल्लाह, इन सब पर अपना साया रहमत फरमा। इस यहाँ के सारे असातिज़ा, टीचर और लेडी टीचर, सब पर अपना साया फरमा और सबसे राज़ी हो जा, और हम सब से राज़ी हो जा, और इन सारे बच्चों को का मुस्तक़बिल बहुत ही खूबसूरत बना दे। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम, आमीन बिरहमतिक।